اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 103 پہ آج ہم غزل نمبر 2 نواب مرزا داغ دہلوی کے حالات زندگی پر تبصرہ کریں گے۔ نواب مرزا داغ دہلوی، ان کی معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ صفحہ نمبر 103 پہ جان پہچان میں نواب مرزا داغ دہلوی کی معلومات سماعت فرمائیں کہ داغ دہلوی کا نام نواب مرزا تھا۔ وہ 25 مئی 1831 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 6-7 سال کی عمر میں ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخر نے داغ کے والدہ کو اپنے نکاح میں لے لیا، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ ہے، تو ان کے بیٹے مرزا فخر نے داغ دہلوی کی والدہ کو اپنے نکاح میں لے لیا، یعنی کہ نواب مرزا داغ دہلوی کی والدہ سے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخر نے شادی کی۔ آخرکار ماں کے ساتھ وہ بھی لال قلعے میں رہنے لگے، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کے ساتھ جب نواب مرزا داغ دہلوی کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ سے شادی ہوئی تو وہ بھی مرزا فخر کے ساتھ اور اپنے والدہ کے ساتھ لال قلعے میں رہنے لگے، اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، وہیں ان کی تعلیم حاصل ہوئی اور تربیت ہوئی۔ لال قلعے کی شاعرانہ فضا میں شاعری شروع کی اور ذوق کے شاگرد ہو گئے۔ مرزا ذوق کے شاگرد بن گئے، ان کو مرزا ذوق کو اپنا استاد مقرر کر لیا۔ تو ان کے استاد کے فائدے سے تربیت اور اپنی مشق سخن، یعنی کہ شعر گوئی کا معاملہ جو ہے، تو تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے استادی کا درجہ حاصل کر لیا، یعنی کہ شعر و سخن، یعنی کہ مشق سخن، یعنی کہ شعراء کی شعر لکھنے اور کہنے کا جو ان کے پاس مشق جاری تھی، تو اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ عرصے میں شاعری سیکھنے کے بعد کچھ ہی عرصے میں استادی کا درجہ حاصل کر لیا، کہ وہ استاد بھی بن گئے۔ 1856 عیسوی میں مرزا فخر کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ ان کے دوسرے والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے داغ دہلوی کو اپنی والدہ کے ساتھ لال قلعہ چھوڑنا پڑا۔ جب ان کی والدہ نے دوسرا نکاح بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کے ساتھ کر لیا اور کچھ عرصے کے بعد میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹے فخر کا بھی انتقال ہو گیا، 1856 میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اس لیے ان کو لال قلعہ چھوڑنا پڑا۔ تو 1857 عیسوی کے ہنگامے کے بعد انہوں نے دہلی کو خیر آباد، یعنی کہ خدا حافظ کہا اور رامپور چلے گئے۔ دہلی سے پھر نکل کر رامپور چلے گئے، یعنی کہ یوپی کا ایک شہر ہے۔ ولی رامپور نواب یوسف ولی خان نے داغ کی بڑی قدر و منزلت دی، یعنی کہ رامپور جب پہنچے تو وہیں والی رامپور نواب یوسف ولی خان، انہوں نے جو ہے تو مرزا داغ دہلوی کی بہت قدر کی اور انہیں ولی کے عہدے قلب علی خان کا مصاحب خاص مقرر کر دیا۔ قلب علی خان کے انتقال کے بعد داغ حیدرآباد چلے گئے۔ داغ دہلوی کہاں چلے گئے؟ حیدرآباد۔ رامپور سے پھر وہ حیدرآباد چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، یعنی کہ وہاں بھی ان کی عزت ہونے لگی۔ نظام حیدرآباد میر محبوب علی نے انہیں اپنی استادی کا شرف بخشا
شرف بخشا، بڑی تنخواہ کے علاوہ یعنی ان کو ہر مہینے تنخواہ جاری کرنے کے علاوہ وقتاً فوقتاً یعنی کہ ہر وقت جب ضرورت پڑے انعامات سے بھی نوازے گئے۔ حیدرآباد ہی میں 17 مارچ 1905 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی۔ 1905 عیسوی اور 17 مارچ 1905 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی، اور وہ کب پیدا ہوئے تھے؟ 25 مئی 1831 عیسوی۔ اب نواب مرزا داغ دہلوی نے جو تصانیف یعنی کہ جو کتابیں لکھ کر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو ان میں داغ کی تصانیف یعنی کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں، لکھا ہوا مواد، لکھا ہوا کلام، اس میں 4 دیوان ہیں۔ پہلا ہے گلزار داغ، دوسرا ہے آفتاب داغ، تیسرا ہے مہتاب داغ، اور چوتھا ہے یادگار داغ۔ اور اس کے علاوہ ایک مثنوی فریاد داغ یعنی کہ داغ کی فریاد، اور ان کے علاوہ وہ چند قصائد یعنی کہ قصیدے، قصائد جمع میں لکھا ہوا ہے یعنی کہ قصیدے بہت سارے لکھے ہوئے، اور رباعیات بھی شامل ہیں۔ دہلی کی تباہی پر ان کا شہر عاشور بھی مشہور ہے۔ دہلی کی تباہی پر شہر عاشور بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد داغ کی شاعری کی ممتاز خصوصیات: زبان کا استعمال، سادگی و شیرینی یعنی کہ بہت سادہ کلام لکھا ہوا ہے۔ ان کی کلام میں ترنم و روانی ہے۔ ان کی زبان کی بنیادی صفات یعنی کہ ان کی خوبیاں ہیں۔ انہوں نے محاورات کا استعمال نہایت برجستہ انداز میں کیا، یعنی کہ محاوروں کو انہوں نے اپنے شاعری میں ڈھالا۔ شوخی و باغبان وہ رنگی بیانی داغ کی شاعری کا حصہ ہے۔ کلام کی سادگی، صفائی، روانی اور عام پسند جذبات و خیالات کی ترجمانی کی بدولت داغ اپنے زمانے کے مقبول شاعر ہیں۔ اس کے بارے میں جو تو آگے آپ کو تفصیل سے بتاتا چلتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ 2 لائن سماعت فرما لیں کہ کلام کی سادگی، صفائی، روانی اور عام پسند جذبات و خیالات کی ترجمانی کی بدولت داغ اپنے زمانے کے مقبول شاعر ہیں۔ کائے کی وجہ سے مقبول ہوئے تھے کہ ان کے کلام میں سادگی تھی، صفائی تھی، روانی تھی، عام پسند تھی یعنی کہ سب لوگوں کی پسند کو شاعری میں انہوں نے ڈھالا تھا، جذبات و خیالات کی انہوں نے ترجمانی کی تھی، انہوں نے جذبات کو اور خیالات کو انہوں نے اپنے شعروں میں بیان کیا تھا۔ تو ان کی شاعری کا اثر معاصرین نیز بعد کے بہت سے شعراء پر بھی پڑا، یعنی کہ ان کے بعد کے شاعروں پر بھی ان کی شاعری کا اثر پڑا، اور ایک خاص مدت تک ان کی رنگ کلام کی تقلید ہوتی رہی۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کو داغ دہلوی، مرزا داغ دہلوی کے تعلق سے جو ہے تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو داغ زبان کی بھی بادشاہ تھے۔ ان میں کوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ داغ اردو زبان کے بادشاہ تھے۔ ان کی کلام میں زبان کا چٹخارا، سلاسل یعنی کہ روانی، صفائی، سحر آفرینی، رنگینی، شوخی، چلبلاہٹ، بلا کی پائی جاتی ہے۔ اردو زبان کو داغ کے ہاتھوں میں انتہا عروج حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تھے کہاں رات کو آئینہ تو لے کر دیکھو، تھے کہاں رات کو آئینہ تو لے کر دیکھو، اور ہوتی ہے خطاؤں اور ہوتی ہے خطا وار کی صورت کیسی، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں،